بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، قرآن مجید میں اصحاب السبت کا ہمیں ذکر ملتا ہے۔ سورۃ البقرہ میں، سورۃ الاعراف میں، سورۃ النحل میں یوم السبت کا، سبت کا اور اصحاب السبت کا ہمیں ذکر ملتا ہے۔ اصحاب السبت وہ لوگ تھے کہ جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہفتے کے روز شکار کرنے سے اور کاروبار کرنے سے منع کیا تھا۔ سبت کا مطلب ہوتا ہے کاٹنا۔ چونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو ہر طرح کی سرگرمیوں سے منع کر دیا تھا، ان کو کاٹ دیا، علیحدہ کر دیا تھا، اس لیے ہفتے کے دن کو عربی زبان میں یوم السبت کہا جاتا ہے۔ اصحاب السبت وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس حکم کی نافرمانی کی تھی، اور قرآن اس بات کو بیان کرتا ہے کہ اللہ نے کہا کہ تم پھٹکارے ہوئے بندر بن جاؤ۔ اب یہ آزمائش ہے کہ جو ہر امت پر اتاری گئی، جس طرح قرآن مجید بیان کرتا ہے کہ مسلمانوں کو، صحابہ کرام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا سورۃ المائدہ میں کہ جب تم حالت احرام میں ہوتے ہو تو اس وقت تم شکار نہیں کر سکتے۔ صحابہ بیان کرتے ہیں کہ جب ہم حالت احرام میں ہوتے تھے تو اس وقت شکار یعنی جانور ہمارے قریب زیادہ آتے تھے۔ اسی طرح سورۃ الاعراف میں اصحاب السبت کے حوالے سے یہ کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو اس طرح آزمایا کہ جس دن یہ ان پر شکار کرنے کی پابندی ہوتی تھی اس دن مچھلیاں بھی اچھل اچھل کر زیادہ دریا سے باہر آتی تھی۔ اسی طرح جیسے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو اللہ نے اپنی آیت، اپنی نشانی قرار دیا تھا اور آزمائش کے طور پر یہ کہا تھا کہ تم نے اس کا خیال کرنا ہے اور اس کو چراگاہ میں چرنے دینا ہے، لیکن انہوں نے اس کی کونچیں کاٹ دیں تو وہ اللہ تعالیٰ کی اس آزمائش میں پورے نہ اترے۔ اصحاب السبت کے حوالے سے قرآن مجید یہ کہتا ہے وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَجَعَلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ اللہ نے ان کو بندر بنایا۔ اب اس بندر سے بننے سے کیا مراد ہے؟ 3 مفہوم اس سے لیے جا سکتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ بندروں میں نقل کرنے کی ایک عادت ہوتی ہے، یعنی وہ نقالی کرتے ہیں۔ قوم یہود بھی دین کی روح سمجھنے کے بجائے صرف رسم اور رواج پر ہی عمل کرتی تھی، تو اس لیے ان کو بندروں سے تشبیہ دی گئی۔ قرآن مجید میں یاد رکھیے کہ کلب جیسا بھی کہا گیا، حمار جیسا بھی کہا گیا انسانوں کو، اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ انسان کتا بن جاتا ہے یا انسان گدھا بن جاتا ہے۔ اسی طرح اس سے دوسرا معنی یہ مراد لیا جا سکتا ہے، چونکہ بندر زنا کے حوالے سے مشہور ہیں، یعنی جب بندر کی بات کی جاتی ہے تو زنا کاری مراد لی جاتی ہے۔ اگر ہم الہامی کتب کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ قوم یہود میں زنا عام ہو گیا تھا۔ اور تیسری بات جو بندروں کے حوالے سے ہے وہ یہ ہے کہ انسان اور بندر کا جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ انسان ہمیشہ اخلاقی حدود کا خیال کرتا ہے اور مذہبی حدود کا بھی خیال کرتا ہے، لیکن بندر جب بھی کچھ کرنا چاہتا ہے تو وہ کبھی بھی نہ اخلاقیات کا خیال کرتا ہے نہ شرعی حدود کا خیال کرتا ہے۔ اسی طرح جب انسان اخلاقی اور مذہبی حدود کو کراس کرتا ہے، تجاوز کرتا ہے، تو گویا کہ وہ بندر بن جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس لیے قوم یہود کو بندروں سے تشبیہ دی اور یہ کہا کہ یہ بندر بن گئے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ فرمانا کہ تم بندر بن جاؤ گویا کہ ایسے ہی ہے کہ جیسے قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ کہا کہ فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، کہ ان کے عہد توڑنے کی وجہ سے اللہ نے ان پر لعنت کی اور ان کے دلوں کو سخت کر دیا۔ اور اسی طرح سورۃ النساء میں بھی اسی بات کو بیان کیا کہ ان لوگوں نے اللہ سے جو عہد کیا اس کو توڑا، انبیاء کا قتل کیا اور یہ کہا کہ ہمارا دل غلاف میں لپٹا ہوا ہے، یا اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کیا، تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر ان کے کفر کی وجہ سے مہر لگا دی۔ گویا کہ جب اللہ یہ فرماتا ہے کہ یہ بندر ہو گئے یا ان کو بندر بنا دیا، گویا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ اللہ نے انہیں یہ نتیجہ عطا کیا کہ یہ جب سبت کا انہوں نے خیال نہیں کیا اور نافرمانی کی اور حدود سے تجاوز کیا تو ان کا کردار، ان کا اخلاق اور ان کا قومی رویہ یہ بن گیا تھا کہ جیسے ایک بندر ہوتا ہے۔